بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ شکر گزار ہوں اہل یونیورسٹی شیخ پورہ کا کہ انہوں نے آج کے اس دن کے حوالے سے ایک سبق آموز نصیحت آموز مجلس کا اہتمام کیا۔ ایسی مجالس باعث برکت ہیں، ہمارے لیے نصیحت کا بھی سبب ہیں، ہماری اصلاح کا بھی سبب۔ عقیدے کے بعد سب سے اہم چیز ہمارے لیے حیا ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے، اذا فاتک الحیا فاصنع ما شئت۔ اگر حیا نکل گئی ہے تو جو چاہو کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر انسان میں سے حیا ختم ہو جائے تو پھر عقیدہ بھی ختم، پھر ایمان بھی ختم۔ اس لیے ہمارے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کے لیے حیا کی موجودگی بھی بہت ضروری ہے۔ اور بالخصوص ہم لوگ جو بالخصوص جن کا دعویٰ بھی ہے اور حقیقت بھی ہے کہ عقیدے کو سمجھا ہی ہم نے، الحمدللہ پایا ہی ہم نے، تو شیطان کے پاس اور تو کوئی بات ہی نہیں ہے ہمارے اوپر حملہ آور ہونے کے لیے، سوائے اس کے کہ وہ ہماری حیا پر، ہمارے معاملات پر اور ہمارے سیرت و کردار پہ حملہ آور ہو۔ بہت سی باتیں برادر عزیز حافظ عثمان خالد صاحب کر چکے۔ میں دو تین باتیں کوشش کروں گا قرآن پاک میں سے آپ کے سامنے رکھوں کہ اس کی کس قدر اہمیت ہے۔ ایک بات یہ ہے، میں نے جیسے پہلے کی بات کہی کہ عقیدے اور حیا کا بہت تعلق ہے آپس میں، اور ایمان اور حیا کا بہت زیادہ تعلق ہے آپس میں۔ سورہ نور کی جو ابتدائی آیات ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قاعدہ اور کلیہ بیان کیا ہے، الزانی لا ينکح الا زانیۃ او مشرکہ والزانیۃ لا ينکحها الا زان او مشرک۔ اس کی مزید تفصیل تو نہیں بیان ہے، لیکن سرسری اگر اس کو پڑھے نا، جو بات یہ سمجھ آتی ہے کہ جو عقیدے میں ملاوٹ کرے اور جو اپنے کردار میں ملاوٹ کرے، اللہ نے ان کو ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ یعنی اس کی لمبی چوڑی بحث میں نہیں جاتا، اس کو سرسری پڑھنے سے ایک بات جو ہمیں سمجھ آتی ہے کہ یہ دونوں ملاوٹ کرنے والے اور حدود کو پامال کرنے والے دونوں حصوں میں، دونوں کو اللہ نے ایک صف میں کھڑا کر دیا۔ وہ حیا کا قتل کرنے والا یا عقیدے کا قتل کرنے والا، یہ دونوں اللہ نے ایک صف میں کھڑے کیے۔ اس لیے معلوم ہوا کہ عقیدے کے ساتھ ساتھ کردار کی حفاظت بھی بہت ضروری ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ بطور داعی بھی اگر ہم میدان میں ہیں، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے صفا کے دامن میں کھڑے ہو کے ان سے کس بات کی گواہی لی تھی؟ کردار کی گواہی لی تھی۔ لوگوں کو بدلنے کے لیے اگر آپ مؤثر ثابت ہوئے تھے اپنے کردار کی وجہ سے، اور اگر آپ یہ سمجھتے ہیں، بصیرت میں یوتھ فورس کے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں لوگوں پر مؤثر ہوں تو یاد رکھیے کردار ہمارا ٹھیک ہوگا تو لوگوں پر مؤثر اٹھیں گے، ورنہ نہیں، لوگوں کی انگلیاں ہم پہ اٹھیں گی۔ یہ ہماری اصلاح کریں گے جن کے پلے میں خود کچھ نہیں ہے، جس گند میں ہم پڑے ہیں یہ بھی تو اسی میں پڑے ہیں۔ تو اس لیے ہمارے پاس یہ معاملہ اسی صورت ہو سکتا ہے اگر ہم کردار کے بھی پختہ ہوں۔ تیسری بات، جن باتوں میں ہمیں حیا کرنی چاہیے اس میں ہم کرتے نہیں ہیں، جن میں نہیں کرنی چاہیے اس میں پتہ نہیں کہاں سے حیا ہمارے اندر آ گئی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنی تقاریر میں، خطبات میں، کہ اللہ سب گھرانوں کا آباد رکھے۔ ہمارے جو بچے بلوغت کی عمر میں پہنچتے ہیں، بالخصوص لڑکیوں کو تو مائیں بتا دیتی ہیں، لڑکوں کو کوئی نہیں بتانے والا ہوتا کہ آپ عمر کے جس حصے میں آئے ہیں اس میں آنے کے بعد آپ پر شرعی طور پہ کیا پابندیاں لاگو ہیں۔ غسل اور طہارت کا کوئی نہیں بتاتا، اپنے جسم کی صفائی، زیر بغل بال ہوں یا زیر ناف بال ہوں ان کی صفائی کا کوئی نہیں بتاتا۔ ایک واقعہ مجھے بھی یاد آ گیا، ہم لوگ سیکنڈ ایئر کے پیپرز ہمارے ختم ہوئے تو ہم سب کلاس والوں نے فیصلہ کیا کہ آج لاہور جاتا تھا میں، گجرا والا آتا تھا پیپر دینے، آخری پیپر والے دن ہم لوگ سوزو واٹر پارک چلے گئے، لاہور کا معروف پارک ہے۔ میرا ایک کولیگ تھا میری کلاس میں، بہت لائق فائق اسٹوڈنٹ تھا میرے ساتھ، تو ہم لوگ چلے گئے تو اس میں جب واٹر پارک میں ہم نہانے لگے تو میں نے یہ دیکھا بڑا نفیس
بڑی اچھی گفتگو کرنے والا، بڑے اچھے اخلاق اور عادات اور اعتبار والا. مجھے بڑی حیرت ہوئی جب ہم پول میں نہانے لگے تو اس کے ظاہری بات ہے ہاتھ وغیرہ اٹھتے ہیں، اس کی بغلیں اس طرح تھی جیسے جنگل اگا ہوا ہے. یعنی اس کو آج تک کسی نے بتایا نہیں تھا کہ مسلمان کے لیے یہ صفائی کے معیار ہے. اور وجہ اس کی کیا ہے؟ ہمارے گھروں میں کوئی بتانے والا نہیں ہے. ہمارا بچہ باہر سے جو مرضی گند سیکھ لے، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، خود ہمیں وہ باتیں نہیں بتاتے کہ جو تربیت سے منسلک ہیں. اور اس کے لیے میں یہ سمجھتا ہوں یوتھ فور سٹی کے یہ جو نوجوان یہاں آپ لوگ موجود ہیں، نعیم ربانی صاحب ہیں، زاہد صاحب ہیں، بابر صاحب، میں آپ سے یہ درخواست کروں گا اس طرح کے مسائل کی آگاہی کے لیے آپ نے جس طرح آج یہ مختصر نشست رکھی ہے، جلسے ضرورت ہے، ہونے چاہیے، اس کا میں مخالف نہیں ہوں، لیکن ان نشستوں کو بھی بہت ضروری ہے. جہاں چند لوگ بیٹھے ہوں، یہ چند باتیں جو عموماً جھجکیں گے نوجوان پوچھنے کے لیے، شاید ان کو بتانے والا بھی کوئی نہ ہو، یہ آپ کا فرض ہے ان کو بتائیں بھی اور سمجھائیں بھی. دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے. جتنے بھی ہم کوشش کریں، ایک تو صحبت اچھی ہوگی تو امید ہے پھسلنے کا امکان کم ہوتا جائے گا، لیکن پھر بھی شیطان ہمہ وقت ہمارے ساتھ ہے، بہکانے کی کوشش کرتا ہے. دعا بھی کرنی چاہیے اپنے لیے، لوگوں کو بھی کہا کریں اپنے لیے دعا کیا کریں، اللہ ہمارے لیے اس طرح کے بہکنے کے معاملات کو مفقود کر دیں، ختم کر دیں. دعا بہت ضروری ہے جس سے ہم عاری ہیں. بتایا کریں، خود بھی کیا کریں، دوستوں سے بھی کہا کریں کہ دعا کیا کریں اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں عافیت میں رکھ، شیطان کے بہکاووں سے ہمیں محفوظ رکھ. لیکن پتہ نہیں کیوں کسی نے ہمیں سمجھا دیا دعا کرنی نہیں چاہیے. اللہ کے بندو ہمہ وقت کریں، اپنے کردار سیرت کی حفاظت جہاں اس کے لیے کرتے ہیں، دیگر معاملات کے لیے کرتے ہیں، اس کے لیے بھی ایک کیا کریں اللہ ہمیں محفوظ فرما. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ وہ یوسف، سورہ یوسف کا نقشہ آپ نے سامنے لائے ذرا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَّأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ. آپ کے سامنے حضرت یوسف علیہ السلام بھی مائل ہو گئے. قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، لیکن اللہ کی مدد آئی. اس کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے بھی اللہ کی پناہ طلب کی تھی. ہم کرتے ہیں، ہمیں بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے. اللہ ہمیں ایسے معاملات سے محفوظ رکھے. بڑی بات نہیں ہے، پھسل سکتے ہیں، بہک سکتے ہیں، لیکن اس سے بچنے کا ذریعہ یہ ہے اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. دوسری بات، ہمیں عمومی رویوں میں بھی کوشش کرنی چاہیے ہماری کال، ہماری جو گفتگو ہے نا، اس پہ بھی ہم ذرا روک رکھیں. بلا ضرورت ہم نہ بہت زیادہ کھلی ڈلی گفتگو کرتے ہیں، اس پہ ہمیں ذرا بریک لگانی چاہیے، ہمارا تاثر غلط جاتا ہے. اور حیا صرف اس معنی میں نہیں ہے کہ ہم گندی گفتگو کریں یا نہ کریں، صرف یہی نہیں ہے. بسا اوقات جہاں بولنے کی نہیں ضرورت ہوتی وہاں بھی ہم بولتے ہیں، وہ بھی ہم حیا کا قتل کرتے ہیں. میں اکثر یہ بات سناتا ہوں، مجھے بہت مزہ آتا ہے یہ بات بتاتے ہوئے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مجلس میں کبار صحابہ کے ساتھ رسول اللہ کے پاس موجود تھے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول نے کسی کھجور کے درخت کے حوالے سے پوچھا کہ کیا اس کے حوالے سے کوئی جانتا ہے؟ سب نے لا علمی کا اظہار کیا. مجلس ختم ہوئی، اختصار رکھنا چاہتا ہوں، واپس چلے. عبداللہ ابن عمر نے اپنے والد سے کہا، جناب عمر ابن خطاب سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بابا جان جو اللہ کے رسول پوچھ رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اس کا جواب آتا تھا. عمر نے کہا آتا تھا تو بتاتے، مجھے بھی فخر ہوتا میرے بیٹے کے سوال سے. ساری مجلس کی تشنیگی ختم ہوئی ہے. فرمانے لگے مجھے حیا آ گئی، بڑے موجود ہیں، میں کیوں بات کروں؟ ہمیں کیوں حیا نہیں آتی؟ بڑے موجود ہوتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہماری بات کرنا بڑی ضروری ہے. میں اپنی جو ہے نا سکہ جماؤں گا تو بات چلے گی. اس لیے میرے بھائیوں، یہ کئی ایسے پہلو ہیں، ہمیں اس میں حیا کو فروغ دینا چاہیے. اسی طرح چال ڈھال میں، بازار میں چلتے ہوئے، اپنی نظر کے استعمال میں، اپنے چلنے پھرنے میں، اس میں بھی حیا کو فروغ دیں. یغضوا من ابصارہم، یہ کس کے لیے؟ ہماری نظر جو ہے وہ ٹٹر ٹٹر اس طرح ہم تتر بتر دیکھتے ہیں آگے پیچھے. کیوں ہم ایسے کرتے ہیں جبکہ ہمیں حکم ہے قرآن کا اپنی نظروں کو فروغ؟ اور پھر یہی ایسی وجہ سے ہماری نظر کو آوارہ کر کے اور ہماری عورت کو بے پردہ کر کے ہماری گمراہی کا انتظام کر دیا گیا. اب یہ تو ہم کر سکتے ہیں کہ اپنی نظروں کو جو ہے وہ جھکا کے رکھے. کیوں ہم ایسے کرتے ہیں؟ ہم نے اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑ دیا. اور پھر سب سے آخری بات جو عثمان خالد بھائی نے کہی، اور میں اسی کی تائید پر اپنی گفتگو کو ختم کرنا چاہوں گا، کہ ہمیں یہ پیغام دینا پڑے گا اپنے نوجوانوں کو. ایک بات
ہم جو اپنے اندر محسوس کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا جو دائرہ کار بنا لیا نا یوتھ فورس میں بھی اور دیگر بھی، ہم کہتے ہیں اس دائرے میں بس وہی آئے گا جو داڑھی والا ہوگا، دوسروں کو نہیں ہم اپنے قریب آنے دیتے۔ ارے بھائیو، یہ اپنی وسعت پیدا کر رہے ہیں اور ہمارا فرض ہے، ہم نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ یہ آپ نے اور میں نے اپنے ان بھائیوں کو شریک کرنا ہے اس دعوت میں، ان کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ یہ ماحول بنانا ہے تربیت والا، اسلام والا۔ اس کے لیے کئی طریقے ہیں۔ سب سے بڑا طریقہ جو ہے نا وہ آج کل جس سے کوئی آپ اور میں، ضروری نہیں کوئی مسجد میں آئے، لیکن ممکن ہے آپ کے گھر میں کوئی آ جائے، چائے کے ایک کپ پر، کھانے کی ایک پلیٹ پر، دوستوں کی ایک محفل کے نام پر یہ اس طرح کی مجلسیں کیا کریں اور وہاں یہ تذکرے چھیڑ دیں، کبھی طہارت و پاکیزگی کے، کبھی کردار اور عصمت کی حفاظت کے، یہ اس طرح کے مختلف موضوع ہیں جو بیٹھک پروگرام، اس کو ضرور شروع کریں۔ میں اس کی تائید کرتا ہوں، ہر معاملہ ہم مسجد میں آپ نہیں کر سکتے، وہ طبقہ جو مسجد میں آتا نہیں ہے اس کو کیسے ہم صحیح کریں گے؟ اور اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے گا، یہ پروگرام ہمیں کرنے پڑیں گے ہماری اپنی اصلاح کے لیے، کیونکہ اگر دعوت ختم ہو جائے تو یاد رکھیے جو دائی ہوتے ہیں نا ان کا وجود بھی ختم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ یہ کہیں گے جی اسی تو ٹھیک ہے، باقی جو مرضی کرتے رہیں، ایک وقت آئے گا آپ خود بھی ان میں شامل ہو جائیں گے، کیونکہ ان کی دعوت جو برائی کی ہے وہ آپ پر غالب آ جائے گی۔ اچھائی کی دعوت جب جاری نہیں رہے گی، خاموش ہو جائے گی، جتنے بھی لگا رہتے ہو جڑے لگے رہے نا، ایک وقت آئے گا وہ آپ کو ہم نوا بنا لیں گے۔ اس لیے ہمارا فرض ہے کچھ نہ کچھ آواز بلند کریں۔ یہ ہم نے جو اپنے آپ کو محدود کر لیا بس داڑھی تک، اس کو ختم کریں، دوسرے دوستوں کو بھی ساتھ شریک کریں، ان تک یہ پیغام پہنچائیں بھی اور پھیلائیں بھی۔ اور دوسری بات جو اس کی ضرورت و اہمیت کو مزید واضح کرتی ہے، بے شمار مقامات پہ قرآن پاک میں اس کی ترغیب بھی ہے، اس حوالے سے اس کی اہمیت کا احساس بھی ہے کہ ہمیں رول ماڈل بننا ہوگا باہر نکلتے ہوئے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ان بہنوں کے ریوڑ کو پانی پلایا، انہوں نے گھر جا کر ان کی ترغیب دی، ان کے حوالے سے ان کی گواہی دی کہ وہ قوی بھی تھا اور امین بھی تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ کیا ہم اپنے کردار کے حوالے سے یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ لوگ ہمیں کہیں یار بڑا امین ہے، حیادار ہے، ہمیں ہماری کوئی مثال دے سکتا ہے؟ میرے بھائیو، اس طرف ہمیں جو ہے وہ ضرور غور کرنا چاہیے کہ ہماری بھی مثالیں جو ہیں وہ بنیں۔ ہم مثال بنیں گے تو انشاءاللہ لوگ ہماری بھی عزت بھی کریں گے، احترام بھی کریں گے۔ میں انہی باتوں پہ اتفاق کروں گا۔ امید ہے کہ یہ جو آج کی یہ کاوش ہے یہ انشاءاللہ العزیز ایک سنگ میل بنے گی۔ آپ اس کے بعد بیٹھک پروگرام بھی کریں۔ میری آپ سے درخواست ہے صرف مسجدوں کو ٹارگٹ نہ کریں، بیٹھک پروگرام آپ میں سے ہر ایک جو ہے اس کا حلقہ احباب ایک جماعتی سے ہٹ کے ایک اپنے رشتہ داروں کی سطح پہ، دوستوں کی سطح پہ، اپنے کاروباری حلقے کی سطح پہ اپنا بنائیں۔ تو آپ ویسے بھی تو گپ شپ کرنے کے لیے، ملنے کے لیے دوستوں کو بلاتے ہیں، تو کیا ہی اچھا ہو آپ اپنی اس گپ شپ کو جو ہے وہ اس میں، اس تربیت میں، اس اصلاح کی طرف موڑ دیں۔ اور یاد رکھیے اہل جنت جو ہے وہ جنت میں جانے کے باوجود اپنی ان مجالس پہ حسرت کا اظہار کریں گے جہاں پہ اللہ کا ذکر نہیں ہوگا، اللہ کے رسول پر درود نہیں ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیے ہمیں کیوں حسرت کا موقع ملے، یہ تو ہمیں یقین ہے توحید کی برکت سے اللہ ہمیں جنت میں لے جائے گا، تو کیا ہم کیوں وہاں پہ حسرت کریں جا کے؟ اس لیے اپنی بیٹھکیں جو دوستی کے لیے ہیں، کہیں اس میں اگر اصلاح کی ایک بات بھی ہو جائے میرے بھائیوں تو یہ حسرت ختم نہیں ہو جائے گی انشاءاللہ، اور انشاءاللہ ہماری مسلسل اصلاح کا ذریعہ رہے گی۔ اور یہی ہے وہ جو صحبت ہماری بنتی ہے نا، اس کو درست سمت میں ڈال لیں گے تو ہماری ہر محفل ہی اچھی بنے گی، ہماری تربیت پہ، ہماری مزاج پہ، ہماری شخصیت اور کردار پہ بھی فرق بنے گا اگر اچھی محفلیں شروع کر دیں گے۔ اور اگر دوسری طرف جائیں گے رفتہ رفتہ ہمارے کردار، قول، گفتار اور ہماری وضع قطع ہر چیز میں اس کا اثر اور رنگ اور ڈنگ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں آج ابھی سے ہمیں کوشش کرنی چاہیے فضول گفتگو سے پرہیز کریں۔ ضروری نہیں ہے ہر بات میں ٹھٹھے مذاق اور غلط اور گفتگو کریں، اچھی گفتگو کی طرف مائل ہوں، اپنے ماحول کو اچھا کریں، اپنی دوستی یاری میں کا رخ بدلیں، اچھی گفتگو کریں، اور جب ان کو چائے کی پلیٹ یعنی کپ پیش کریں ساتھ کوئی اچھی بات بتانے والا نہیں کہہ سکتے خود، کسی ایسے کو بلا لیں جو سنا سکے۔ اور جب آپ کے ساتھ کوئی بیٹھے کوئی پرایا آئے اس کے سامنے آپ کی گفتگو ایسی ہو، آپ کا قول اتوار طریقہ ایسا ہو، وہ آپ سے متاثر ہو، یار بڑے حیادار لوگ ہیں، بڑے اچھے لوگ ہیں، ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے کچھ سیکھنا چاہیے۔ یہ
جیسا کہ عثمان بھائی کہہ رہے تھے، یہ کوئی ایک پروگرام سے معاملہ نہیں سمٹے گا، ہمیں اپنا سارا سٹرکچر بدلنا پڑے گا اگر ہم چاہتے ہیں، چونکہ اب حکومت بھی سرپرستی کر رہی ہے اور کیسے معاملات پاکستان میں ہو رہے ہیں. صاحب دبئی بڑا بدنام ہے، آپ یقین کیجئے میں پورا پاکستان کو ہوتا ہوں، کوئی کمی نہیں ہے پاکستان میں دبئی کے ہم پلہ ہونے میں، ان معاملات میں کوئی کمی نہیں ہے. بس وہ بیچارے بدنام ہیں، ہم باتیں ہیں وہ بدنام ہے، اتنا فرق ہے اور اس کے علاوہ کوئی فرق نہیں. اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم پوری طور پہ یہ اپنی چھوٹی چھوٹی محفلوں، مجلسوں، سیمینار، ہر حوالے سے تربیت کا، تعلیم کا، اصلاح کا کام جو ہے وہ کریں. اللہ ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور پھر یہ ایک دعا ضرور کیا کریں، اللہ جو کرنے کی توفیق دے اس میں اپنی رضا کی توفیق نصیب فرمائے. یہ دکھلاوا، ریاکاری، یہ خود پرستی، خود نفسی کی پرستش، اللہ ہمیں اس سے نجات اور رہائی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.